سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ کہ یہ میرے 5 لڑکے میں انہیں یہ شکشا دوں گا نا دوں گا. میری بات سن لو, میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہہ رہی ہوں, اور جو بات یہاں کہہ کے جاؤں گا بڑے بڑے عالموں کو, دیکھو آج کل آپ سے بڑا کون ہوگا سرکار, ہمارے لیے تو آپ ہی بڑے ہیں, ہمارے لیے تو آپ ہی بڑے ہیں. تم اگر مجھے بڑا مان بھی رہے ہو تو تمہارے کہنے سے میں بڑا نہیں ہو گیا, اور تم مجھے اگر چھوٹا کہو گے تمہارے کہنے سے چھوٹا نہیں ہو جاؤں. اب میں بھی 60 سال کا بڈھا 50 سال کا بڈھا تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, تم مجھے چھوٹا کہو گے تو میں چھوٹا نہ ہو گے, اور تم مجھے اگر 100 سال کا ماننا ہو تو غلط ماننا ہے. بات سمجھ آ نہیں, وہ تمہارا ماننا, میں تمہیں نہیں روک رہا. میری بات سنو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, سب لوگوں سے مراد یہاں ہے بڑے بڑے علماء اکرام, ٹھیک ہے, شیخ الحدیث نے, یہ آج کے اونے پونے میں نہیں, میں اونے پونے کہتا ہوں, یہ آج کے دور کی بنی, اب سے جو کم از کم 100 سال 200 سال پہلے کی جو کتابیں اٹھائیں گے آپ, ادھر 100 سال میں گڑبڑ ہوئی ہے, 200 سال میں کچھ ہوئی ہے, ادھر 100 سال میں بہت ہوئی ہے, اور ادھر یہ ہر ایک 40-50 سال میں جس کی جہاں پلٹ دیا گیا. لیکن اب سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں, جو علماء ہیں, انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ امیر شام کے متعلق, ٹھیک ہے, امیر معاویہ کے متعلق, ٹھیک ہے, کوئی بھی بات یعنی نہیں کرنی ہے. کیسے نہیں کرنی ہے؟ یہاں لفظ آیا ہے کف لسان, یعنی اپنی زبان کو روک کر چلو. یہی میرا یقین ہے. پہلے بات سن, پہلے ابھی بولتے تو جاتے, پوری بات نہیں سنتے, یہ ہماری کمی ہے, پوری بات تو ہونا چاہیے. بولو مت. کف لسان اس کا مطلب ہوتا ہے اس معاملے میں اپنی زبان کو روک لو. تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ اپنی زبان کو یہاں روک لو. اب ظاہر سی بات ہے, ایک طرف سے جب تعریف کی جائے گی, اس کی زبان نہیں رک رہی تعریف کرنے سے اور بے وجہ کی تعریف کر رہا ہے وہ, تو دوسری طرف سے گالیاں بکی جائیں گی. کف لسان دونوں کی جانب ہے. بھائی حسن میاں نہیں کہہ رہا ہے کچھ, تو اچھا مت کہہ نہ برا کہہ. اب جب تو اس کی اچھائی کرے گا تو حسن میاں سے برائی نکلے گی. ٹھیک ہے بات. آپ میں ہوں علی کا چاہنے والا, تو مجھ سے تو ہمیشہ برائی نکلے گی. میں نے کف لسان کر لیا, نہیں میں تو علی کا چاہنے والا کف لسان کر رہا ہوں. ہماری زبان خاموش ہے, تو ظاہر ہے میں کف لسان کیوں رکھوں. میں یہی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. یار ان سے پوچھو کسی سے, کف لسان حسن میاں کر لیں گے اس دن جس دن تو اس کی تعریف چھوڑ دے گا. لکھ دو میرا فتویٰ. تعریف کیوں کر رہی ہے؟ میرا یقین ہے. اور خاص طور پہ مولا کے ذکر میں, پنجے تن کے ذکر میں تو کیسے کر رہی ہے؟ اب ذکر ہے ان کا, مولا کے مقابلے پہ کھڑا ہوا, ہم کیسے سن لیں؟ کف لسان ہے, ہم برا نہیں کہہ رہے, لیکن تو اگر یہ کہے گا تو ہم برا کہیں گے. تو بھی زبان روک, ہم بھی زبان روکیں گے. تو زبان دراز ہے, ہم بھی زبان دراز ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت کا حکم ہے کف لسان, اس کے بارے میں کوئی بات ہی مت کرو. کچھ نہیں, جب تم جلسے جلوس سجا کے اسے افضل بناؤ گے تو ہم اسے نیچے ڈالیں گے. تم کیوں پڑھا ہو آگے اس بات سے؟ صحیح بات ہے آپ کی. جو رسول نے بتا دیا صرف اتنا بتاؤ کسی کے بارے میں, اس سے زیادہ بتا کیوں رہے ہو؟ رسول نے جب اہل بیت کے بارے میں بتایا وہ ذکر کرو. یہاں تک محدود ہے. کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ کا. سب سے بڑے کون ہے؟ میں نے ابھی یہی بتایا تمہیں. اچھا قرآن اٹھا کے دیکھو کیا کہہ رہا قرآن, کس کی مانو گے؟ اب سب ہمیں دو باتیں, ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے, کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ یہ بتاتی ہے ہر دور ستم میں, ہم زندہ تھے, ہم زندہ ہیں, ہم زندہ رہیں گے. حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ, جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان, لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں. اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں, لیکن دونوں صحابی رسول ہیں. سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول. حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا.
کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ تو داماد رسول ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں, اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے. ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے, ان کی شان میں بھی. جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے, مجھے حیرت ہوتی ہے, گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں, فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے, معاویہ باغی تھے, علی حق پر تھے. ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں, ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا, وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور اللہ رب العزت ہے. ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ ہاں, بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں. یہ ظالم یزیدی ہیں, آج بھی ہیں ان کے اولاد میں کچھ لوگ. اولاد کا مطلب ان کے جانشین اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا, وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں. کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں, یہ شیعہ ہیں, وہ خارجی ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا. اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معاویہ کی شان کو بھی سمجھتے ہیں اور حیدر کرار کی شان کو بھی سمجھتے ہیں. ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑیں؟ قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, جنگ جمل جنگ صفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. بتاؤ کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اٹھائے گا اور پوچھے گا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی تھی, جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ تم سے پوچھا جائے گا, مجھ سے پوچھا جائے؟ ان کا معاملہ ہے, اللہ ان سے پوچھے گا. میاں تو ڈر, تجھے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. اس لیے بچو, یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراثیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ. نوجوانوں کو بھی میں تلقین کرتا ہوں, جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ جانا, اس لیے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے, تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے. ایسے جھوٹے اور جعلی پیر بھی آئے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہیں, لیکن ان کے اندر علی کی محبت اتنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کر دیں, باغی ثابت کر دیں. بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بتائیں, دیکھو یزید ان کا بیٹا تھا, حسین کو قتل کیا, بیٹے نے کیا تو کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا, کیا اللہ کے نبی کو تانا دو گے؟ ابو جہل دشمن رسول تھا لیکن بیٹے اکرمہ صحابی رسول تھے. باپ کی غلطی بیٹے کو نہیں, بیٹے کی غلطی باپ کو نہیں دی جائے گی. حضرت امیر معاویہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب کربلا کے واقعات ہوئے تھے, نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. تو ان بحثوں میں نہ پڑو. مسلمانوں سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جن کو حلال و حرام ابھی نہیں معلوم, جن کو نماز میں کتنے فرض ہے وہ نہیں معلوم, ارے وضو کے طریقے نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, تیمم کا مسئلہ پوچھ لو تو آنکھیں اوپر چلی جائیں. یہ مسائل جو بیسک ہیں یہ نہیں جانتے. معاویہ کی شان میں بکواس, علی کی شان میں بکواس, اور جنگ جمل کیوں ہوئی تھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا, سبسکرائب کر دینا, شیئر کرنا. اور میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسی جعلی پیروں کی تقریر سے بچیں, اجتناب کریں, پرہیز کریں. اور کوئی اگر آپ کا احباب, کوئی بھائی, کوئی رشتہ دار ان جاہل پیروں کی تقریر کو سنتا ہو تو آپ اسے روکیں, کیونکہ ان لوگوں کو نماز کا مسئلہ نہیں معلوم, وضو کا طریقہ معلوم نہیں, ان کسی کا طریقہ معلوم نہیں. اس کے باوجود بھی یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زیارت کا شرف عطا فرمایا, یہ ان کے پاؤں کی دھول کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ ایسے کتے جو ان کی شان میں بھونکتے ہیں, میرے مسلمان بھائیوں ان کی تقریر سے بچیں. یہ تو خود جہنمی ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان کی تقریر کا اثر آپ پر پڑے اور آپ بھی ان کی حرکتوں میں ملوث ہوں. اللہ تعالیٰ تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.